नाज़रीन کرام، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ برطانیہ کی ملکہ الزبتھ کا تاریخ میں بہت بڑا نام رہا ہے، جن کی زندگی کا چراغ گزشتہ شب بجھ چکا ہے۔ ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں ملکہ الزبتھ سے پاکستان سے جڑے حالات و واقعات کے بارے میں ذکر کریں گے اور ان کی زندگی کے منفرد پہلوؤں کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں واصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ جس بھی میرے دوست نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اس سے گزارش ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرے تاکہ میری ایسی نیو آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو چلیے ناظرین کرام، اس ویڈیو کو بھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ برطانیہ پہ سب سے طویل عرصے تک حکمرانی کرنے والی ملکہ الزبتھ 96 برس کی عمر میں بیلمورل میں وفات پا گئی۔ انہوں نے تقریباً 70 سال تک برطانیہ پر حکمرانی کی تھی۔ جمعرات کو ان کی صحت کے حوالے سے تشویش ظاہر کرنے کی وجہ سے ان کے اہل خاندان ان کے گھر سکاٹ لینڈ پر جمع ہو گئے تھے۔ ملکہ الزبتھ 1952 میں ملکہ برطانیہ بنی تھی اور انہوں نے اپنے پورے دور میں بہت زیادہ سماجی تبدیلیاں دیکھی تھی۔ ان کی موت کے بعد ان کے سب سے بڑے بیٹے اور سابق پرنس آف ویلز چارلس برطانیہ کے بادشاہ بنیں گے اور دولت مشترکہ میں شامل 14 ممالک کے سربراہ بھی بنیں گے۔ ملکہ الزبتھ 21 اپریل 1926 کو لندن کے ایک علاقے مے فیئر میں پیدا ہوئی تھی اور انہیں دیکھ کر کوئی بھی شخص یہ پیش گوئی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ برطانیہ کی ملکہ بنیں گی۔ ملکہ الزبتھ نے گزشتہ ماہ 29 اگست کو پاکستان کے صدر مملکت عارف علوی کو خط لکھا تھا اور اس خط میں یہ لکھا تھا کہ برطانیہ پاکستان کی اس مشکل گھڑی میں ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ ملکہ نے اپنے پیغام میں مزید اور یہ بھی لکھا تھا کہ انہیں پاکستان میں سیلاب کی وجہ سے المناک تباہی اور جانی نقصان ہونے کی وجہ سے افسوس بھی ہے۔ 1926 میں پیدا ہونے والی الجہانی ملکہ الزبتھ کا پاکستان سے تعلق کئی حوالوں سے ہے، جس میں سب سے پہلا رشتہ 14 اگست 1947 کو مملکت خداداد کے مرز وجود میں آتے ہوئے ہی روپذیر ہوا تھا۔ پاکستان کے ساتھ ملکہ الزبتھ کا تعلق صرف دور سے ہی نہیں تھا، بلکہ انہوں نے اپنے دور حیات میں 2 مرتبہ پاکستان کا دورہ بھی کیا تھا۔ پہلی بار ملکہ الزبتھ 1961 میں پاکستان تشریف لائی تھی اور اس وقت ان کی عمر 34 سال تھی۔ یہ سرکاری دورہ ان کا 15 دن تک کا تھا اور 15 دن یہ پاکستان میں ہی رکے تھی۔ 1 فروری سے لے کر 16 فروری تک جاری رہنے والا یہ سرکاری دورے میں ملکہ الزبتھ کے ساتھ ان کے شوہر بھی شامل تھے اور شاہی جوڑے نے لاہور، کراچی، پشاور اور شمالی علاقوں کا دورہ بھی کیا تھا۔ لباس کے معاملے میں ہمیشہ سے ملکہ الزبتھ ایک خوش دل عورت تھی اور ان کے پاکستان کے پہلے دورے کے دوران کراچی میں ایک تقریب کے پہناوے سے متعلق پاکستان کے انگریزی روزنامے ڈان نے یہ لکھا تھا کہ ملکہ نے کمر پر بیلٹ والا پیلا لباس، میچنگ پروں والی ٹوپی، چاندی کے سرمئی دستانے اور جوتے، 3 تاروں والا موتی کا ہار اور موتیوں کی بنی ہوئی بالیاں بھی پہن رکھی تھی اور ساتھ میں انہوں نے چاندی کا بھورے رنگ کا بیگ بھی اٹھا رکھا تھا۔ ملکہ الزبتھ جب 1 فروری 1961 کو پاکستان کے اس وقت کے دارالحکومت کراچی میں پہنچی تو اس وقت کے صدر ایوب خان نے ان کا پرتپاک استقبال کیا تھا اور شاہی جوڑوں کو 21 توپوں کی سلامی بھی پیش کی گئی تھی۔ ملکہ اور پرنس فلپ کو تقریباً 100 آدمیوں نے سلامی پیش کی تھی اور جبکہ نیوی بینڈ نے دونوں ممالک کی قومی ترانے بھی بجائے تھے۔ کراچی میں انہوں نے مزار قائد پر حاضری دی اور وہاں پھول بھی رکھے تھے۔ اس وقت کی اخبارات میں ملکہ الزبتھ اور ان کے شوہر کا کراچی میں ایک فیئر ہال میں ایک دعوت کا ذکر بھی موجود ہے، جس میں کم و بیش 500 آدمی موجود تھے، جبکہ پشاور میں ملکہ کا استقبال اس وقت کے مغربی پاکستان کے گورنر
मलिक मोहम्मद अमीर खान ने किया था। मलका ने अपना दूसरा और आखिरी दौरा 36 साल के बाद 1957 में मुल्क की गोल्डन जुबली 50 साल तकरीब के मौके पर किया था और इस वक्त भी इनके शरीके हयात शहजादा फिलिप इनके साथ मौजूद थे। और उस वक्त जब ये शाही जोड़ा वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पहुंचा था तो उस वक्त सदर मुमलिकत सरदार फरूक अहमद खान और वजीर आज़म नवाज शरीफ ने इनका इस्तकबाल किया था। इस्लामाबाद पहुंचने के चंद घंटों के बाद ही शाही जोड़े को मस्जिद फैसल में लेकर जाया गया, जहां पर पाकिस्तानी अखबारात के मुताबिक जितनी देर भी मलका एलिज़ाबेथ मस्जिद फैसल में मौजूद रही तो उन्होंने ताज़ीमन अपना सर सफ़ेद दुपट्टे से ढांपे रखा था। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक मलका एलिज़ाबेथ ने मस्जिद फैसल में दाखिल होने से पहले अपने जूते भी उतार दिए थे और अपने पैरों को ज़मीन पर लगने से बचाने के लिए सिर्फ जुराबें पहन रखी थी। इस दौरे के दौरान मलका एलिज़ाबेथ लाहौर भी पहुंची थी, जहां पर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने इनके लिए पुरतपाक दावत का भी एहतमाम किया था। नाज़रीन किराम, अब मैं आपको मलका एलिज़ाबेथ के कुछ ज़ाती पहलुओं के बारे में भी बता देता हूँ। नाज़रीन किराम, याद रहे कि मलका एलिज़ाबेथ का शुमार दुनिया भर की अमीर तरीन सदर मुमलिकत में होता है और इनकी ज़ाती दौलत 50 करोड़ डॉलर थी, जो अब बादशाह चार्ल्स को मुंतकिल कर दी जाएगी। इन्हें दुनिया की सबसे उम्र रसीदा सरबराह मुमलिकत और बुजुर्ग तरीन शाही हुक्मरान होने का एजाज़ भी हासिल है। बरतानवी मलका ने 1952 से लेकर अब तक 100 से ज़्यादा मुल्कों का दौरा भी किया हुआ है। यह भी किसी बरतानवी हुक्मरान का शाही दौरों का रिकॉर्ड है। मलका एलिज़ाबेथ का तवील तरीन बैरून मुल्क का सफ़र 168 दिनों का था, जिस दौरान नवंबर 1953 से लेकर मई 1954 तक इन्होंने 13 ममालिक का दौरा किया था। बरतानवी सरबराह मुमलिकत होने के तौर पर मलका एलिज़ाबेथ ने तकरीबन 21,000 तकरीबात में शमूलियत अख्तियार की थी और 4,000 शाही कवानीन को मंजूरी देने का भी एजाज़ इन्हें हासिल है और दीगर ममालिक के सरबराह मुमलिकत और बरतानवी हुकूमत समेत 112 ममालिक के मेज़बानी करने का एजाज़ भी रहा है।